پوچھا آج کھانے کو کچھ ہے؟ جواب ملا پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی روزے سے ہوں۔ چوتھے دن بھی جواب یہی، پانچویں دن بھی جواب یہی، چھٹے دن بھی جواب یہی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے 7 وقت میں میرے گھر میں دوبارہ باری آ گئی اور اس نے پوچھا آج گھر میں کچھ ہے؟ میں نے وہی جواب دیا جو پہلے جواب دیا تھا۔ ایسے ایک نہیں کئی باریاں میری آ جایا کرتی تھی اور میں یہی کہتی تھی پانی کے سوا گھر میں کچھ نہیں۔ یا تو سنت کے نام کو دیکھو صاحب، شب رات کا حلوہ سنت، بریانی کی ڈیگ سنت، محرم کا گجڑا سنت، یہاں گھر میں کھانے کو نہیں، یہاں سنتوں میں سنت۔ تو وہ کہانی ہوگا، وہ کیرتج ہوگا۔ کیرتج مانی احسان کرنے والا ہوگا اور احسان کر کے جتانے والا نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں کہ عبداللہ ابن ابی نے اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ ہم مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے بڑا عزیز، سب سے بڑے ذلیل کو نکال دے گا۔ قرآن نے اس کی گالی کو ریکارڈ کر لیا، ریکارڈ کر لیا، اپنے آپ کو آز کہا اور محمد رسول اللہ کو ازل کہا۔ اس میں تفصیل ازل سب سے بڑے ذلیل کو محمد کو نکال دیں گے، یہ گالی ریکارڈ کر لی۔ لیکن جب وہ عبداللہ ابن ابی مرا، اس کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، اے اللہ کے نبی آپ میرے باپ کے لیے یہ اپنا کرتا اتار کے دے دیجیے، اپنی قمیض دے دیجیے۔ اگر آپ کی قمیض میں اپنے باپ کو اڑا دوں اور آپ کی قمیض سے میرے باپ کے نام میں کچھ کمی آ جائے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ کے نبی اپنی قمیض اپنا کرتا اتار کے دے دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا ارے نبی جب قمیض دے سکتے تو تیرے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ ارے چار نبی سے کہہ کہ اس کو باپ کا جنازہ بھی پڑھا دے۔ دوڑتا ہوا آیا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، اے اللہ کے نبی اگر آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ اٹھتے چلو میں میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ ذرا غور کرنا، اللہ کے نبی سب سے بڑا ذلیل نبی تو کا، پھر بھی آپ برا نہ مانے، اپنی بیوی پر زنا کی تہمت بھی آپ نے برداشت کی، جانتے کہ اس نے زنا کی تہمت لگائی، لیکن پھر بھی آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پیچھے سے حضرت عمر نے دامن کھینچا، اے اللہ کے نبی کم سے کم اس کا تو کم سے کم اس کا تو آپ جنازہ نہ پڑھائیے، اس کا تو آپ جنازہ نہ کیجیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں اگر میری دعائیں مغفرت سے، اگر میرے نماز جنازہ پڑھانے سے اگر اس باپ کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے تو پھر اس میں میرا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ کھڑے ہو گئے، جماعت لگ گئی، جنازہ سامنے ہے، اللہ کے نبی اللہ اکبر کہنے والے جبرائیل امین آ گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا ہے اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس منافق کا جنازہ پڑھیں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ نبی کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ 70 مرتبہ بھی پڑھاؤں تو قبول نہیں کرے گا اور اس کو نہیں بخشے گا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 71 مرتبہ پڑھاؤں تو اس کو بخش دے گا تو میں 71 مرتبہ بھی پڑھا دے گا۔ اس سے بڑا احسان ہو کیا ہوگا؟ میرے پیارے ساتھی، وقت کی تنگی اور ویدوں کے منتروں کا بات، آخری منتر پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخری نبی کی جو راجہ بھوج نے پہچان بتائی اس کو ڈاکٹر ایم ایس سریواستو نے بڑے اچھے انداز سے پیش کر دیا۔ جس کو دیکھنا ہو وہ ہمارے پاس آ کر دیکھ سکتا ہے، وہ کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اس کے صفحہ ایک صفحے پر پورا لکھا ہوا ہے، وہ پورا منتر میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ شرم شروع بھاری ستو شکا اچاراپی، شرم شروع بھاری، لمبی داڑھی رکھے گا، ستو شکا داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائے گا، اور اس کی ایک پہچان ہوگی اچاراپی، وہ مندروں میں گھنٹے نہیں بجائیں گے، اونچی آلات زبان سے چیخنا، یعنی اونچی آواز سے آلات کریں گے، چیخیں گے، یعنی اذان دینے والے ہوں گے۔ اذان دینے والے کون ہوں گے؟ زبان سے۔ مندروں میں معاف کیجیے گھنٹہ بجایا جاتا ہے، آلات نہیں ہوتا، آلات مسجدوں میں ہوتا ہے، اور لمبی داڑھی اور داڑھی میں گانٹھ
कुछ नहीं। हमारे सिखों को देख लो और हमारे हिंदू भाइयों को देख लो, अभी अयोध्या का परमांश जो मरा था उसकी दाढ़ी देखिए आप, लंबी की थी लेकिन दाढ़ी में गांठ ऐसी लगी थी जैसे नारियल का गुच्छा लटका हुआ। वो तो ऐसी दाढ़ी नहीं होती उसकी, साधु शका चोटी का दुश्मन होगा। हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा क्या है? हमारे हिंदू भाइयों का ये शंकर भगवान की चोटी से गंगा जमुना बह रही है, यहाँ चोटी है। और हमारे यहाँ क्या है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर की जड़ियों से जमजम का चश्मा फूट रहा था। चश्मा उधर भी जमजम, इधर गंगा जमुना, ये भी लाके पीते हैं, ये हाथ से भी लाकर दिया जाता है। यहाँ एड़ी वहाँ चोटी, पता ये चला हिंदू धर्म उतना ही बिगड़ चुका है जितना एड़ी से चोटी तक बिगड़ने की उम्मीद थी। अब ये बिगड़ेगा नहीं, सुधरेगा। अब ये भविष्यवाणियां उनके सामने आएंगी। लिंगच्छेदी उसकी एक और पहचान होगी, लिंगच्छेदी खतना कराने वाले होंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले। अब ये बताइए कि खतना और कहाँ होता है? यहूदियों में होता है, ईसाइयों में होता है, लेकिन यहाँ तो बशारत हिंदू भाइयों की किताब में है। हिंदू भाइयों में तो खतना है ही नहीं। लिंगच्छेदी खतना कराने वाले होंगे और वो सबसे बड़ी बशारत, सारो भक्तों मते मम्मा सब कुछ खाएंगे, मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, गोश्त भी खाएंगे और मछली भी और सब्जी भी खाएंगे, बिना कौल जब पशुवशदेश, लेकिन वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल मंत्र यानी बिस्मिल्लाह अल्लाह पर पढ़ दिया गया होगा। बिना कौल और बिना मंत्र के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल शुद्ध नहीं होगा बल्कि अशुद्ध होगा। इतनी बड़ी बशारत के बाद फिर सबसे बड़ी बशारत ये दे दी हिंदू भाई की किताब में, इसमें भी लिखा हुआ है वो मुस्लिम दुनिया इनको मुसलमान कहेगी। अब क्या